السلام علیکم۔ آج کی کہانی اصل محنت۔ سر صبح دھند پھیلی ہوئی تھی، پرانی حویلی خاموش کھڑی تھی۔ اس بڑے گھر میں بہت سے ملازم کام کرتے تھے، مگر ایک نوکر ایسا بھی تھا جسے سب لوگ سست نکما سمجھتے تھے۔ اس کا نام جواد تھا۔ وہ ہمیشہ تھکا تھکا سا نظر آتا تھا، اکثر دیر سے کام کرتا۔ اسی وجہ سے گھر کے لوگ اسے حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ جواد دبلا پتلا خاموش طبیعت کا نوجوان تھا۔ وہ کم بولتا اور ہر وقت جیسے کسی سوچ میں گم رہتا۔ حویلی کے دوسرے ملازم اکثر اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مگر جواد خاموشی سب کچھ سنتا رہتا تھا اور کبھی جواب نہ دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب تھکان، دل میں چھپا گہرا دکھ تھا۔ حویلی کے مالک حاجی نعمان بہت سخت مزاج تھے۔ انہیں صفائی اور وقت کی پابندی بہت پسند تھے۔ وہ جواد کی سستی سے ہمیشہ ناراض رہتے تھے، ہر روز سے ڈانٹتے تھے، مگر جواد خاموشی سر جھکا دیتا تھا اور اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کون سا دکھ موجود ہے جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہا ہے۔ مسلسل خاموشی کے ساتھ وہاں جواد اصل میں ایک غریب خاندان سے تعلق ہوتا تھا۔ اس کے والد کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے، جبکہ اس کی ماں شدید بیمار رہتی تھی۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے جواد نے کم عمری میں ہی مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہ دن بھر حویلی میں کام کرتا، رات کو اپنی بیمار ماں کی خدمت میں جاگتا تھا۔ اسی مسلسل جاگنے تھکن نے اسے کمزور بنا دیا تھا، مگر اس کسی سے شکایت نہ کرتا۔ ہر رات جب سب لوگ سکون سے سو جاتے تو جواد اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اسے دوائی دیتا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہتا تھا۔ اس کی ماں اکثر کہتی تھی وہ خود کو اتنا نہ تھکائے، مگر جواد ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا کہ اگر وہ رک گیا تو وہ گھر کا چولہا بجھ جائے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں خاموش آنسو بہاتی تھی۔ دل کی بےبسی میں وہاں ہمیشہ حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ حاجی نعمان کی بیٹی تھی۔ عائشہ باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ وہ جواد کی خاموشی کو محسوس کرتی تھی، اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ ہمیشہ اتنا اداس کیوں رہتا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ سب ملازم اس کا جواد کا مذاق اڑا رہا ہے، مگر وہ خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ اگلے دن عائشہ نے جواد کو باغ میں اکیلے بیٹھے دیکھا۔ وہ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا۔ عائشہ آہستہ اس کے قریب آئی، نرمی سے پوچھا وہ ہمیشہ اتنا خاموش کیوں رہتا ہے۔ جواد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ بعض انسانوں کے بارے اتنے دکھ ہوتے ہیں کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اسے جواد پر ترس آیا۔ وقت گزرتا کہ عائشہ آہستہ آہستہ جواد کی حقیقت جاننے لگی۔ اسے معلوم ہوا کہ جواد سست نہیں بلکہ مسلسل محنت جاگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ وہ اپنی ماں کے لیے رات دن کام کرتا ہے۔ یہ جان کر عائشہ کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہوئی، مگر حویلی کے باقی لوگ اسے بھی نکما اور بیکار انسان سمجھتے تھے۔ وہاں ایک دن حاجی نعمان نے غصے میں آ کر سب ملازم کے سامنے جواد کی سخت بے عزتی کر دی کہ وہ کام کرتے کرتے تھک کر گر گیا تھا۔ حاجی نعمان نے سست اور نااہل کہہ کر فوراً نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی۔ جواد خاموشی سب کچھ سنتا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ وہاں اس رات جواد بہت دیر تک حویلی کے باہر بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر نوکری چلے گی تو وہ ماں کا علاج کیسے کرائے گا۔ وہ خاموشی سے آسمان کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس دوران عائشہ وہاں آئی، اس کے پاس بیٹھی۔ اس نے پہلی بار جواد کو روتے دیکھا تھا۔ دل کی خاموشی چیخنے عائشہ نے نرمی سے پوچھا آخر وہ سب اکیلے کیوں برداشت کرتا ہے۔ جواد نے ترستی آواز میں بتایا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، وہ صرف اپنی ماں کے لیے زندہ ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کی ماں بھی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس نے پہلی بار کسی انسان کو اتنی خاموش قربانی دیکھی تھی۔ وہ وہاں پر اگلے دن عائشہ نے اپنے والد سے جواد کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر حاجی نعمان غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا وہ ایک نوکر صرف نوکر ہی ہوتا ہے، اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عائشہ یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں اپنے والد کے لیے پہلی بار ناراضگی پیدا ہوئی، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ دولت انسان کو سخت دل بنا دیتی ہے، اکثر خاموشی کے اندر۔ چند دن بعد جواد کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوری علاج کے لیے بڑی رقم مانگی، مگر جواد کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا، ہر جگہ مدد مانگنے لگا مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخرکار وہ مایوس ہو گیا، حویلی واپس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے بسی تھی، وہ دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ خاموش دعا کے ساتھ وہاں بیٹھا۔ عائشہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ کچھ بڑا ہوا ہے۔ اس نے جواد سے حقیقت پوچھی تو خاموشی سے رونے لگا، بولا شاید وہ اپنی ماں کو بچا نہ سکے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل اندر سے کہے بغیر اپنے زیورات نکالنے کو جواد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جواد حیرت سے اسے دیکھتا، دل خاموش شکر گزاری سے بھرنے لگا۔ جواد نے انکار کرنے کی کوشش کی
مگر عائشہ نے کہا انسان کی جان دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ سن کر جواد کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ وہ فوراً اپنی ماں کو اسپتال لے گیا۔ علاج شروع ہو گیا۔ چند دن بعد اس کی ماں کی حالت بہتر ہو گئی۔ امید کی روشنی واپس آ گئی۔ ادھر حویلی میں حالات بدلنے لگے۔ حاجی نعمان کو ایسا احساس ہوا جواد حقیقت میں سست نہیں بلکہ بہت مجبور ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جواد رات بھر اپنی بیماری ماں کی خدمت کرتا رہا، صبح دوبارہ کام پر آ جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا پہلی بار اس کا دل نرم پڑا۔ خاموش احساس اس کے اندر جاگنے لگا مسلسل۔ اگلے دن حاجی نعمان نے سب ملازم کے سامنے جواد کو بلایا۔ سب لوگ سمجھ گئے شاید اسے دوبارہ ڈانٹ پڑے گی، مگر حاجی نعمان نے خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اصل محنت وہ ہوتی ہے جو انسان دوسرے کے لیے کرتا ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی، جواد سے معافی مانگی۔ یہ سن کر سب حیران ہو گیا۔ خاموشی سے ماحول بدلنے لگا۔ وہاں جواد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کوئی امیر انسان سے معافی مانگے گا۔ حاجی نعمان نے اس کی تنخواہ بڑھا دی، اس کی ماں کے علاج کی ذمہ داری اپنے پر لے لی۔ عائشہ خاموش کھڑی سب دیکھتے رہی۔ اس نے کے دل میں عجیب سکون چلایا، جیسے برسوں بعد انصاف زندہ ہوا ہو۔ خاموشی سے دل کی دنیا کے اندر وہ وقت گزرتا گیا، جواد کی زندگی ایسا بدلنے لگی۔ اس کی ماں صحتیاب ہو گئی، جبکہ حویلی کے لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ جواد پہلے کی طرح خاموش ضرور تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی روشنی دکھائی دیتی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا کیونکہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں اندھیرا کم ہو رہا ہے۔ خاموش دعاؤں کے ساتھ وقت وہاں پر ایک شب عائشہ نے جواد سے پوچھا کہ زندگی میں اسے کوئی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے تو کیا مانگے گا؟ جواد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا وہ صرف چاہتا کہ اس کی ماں ہمیشہ خوش رہے اور کسی غریب انسان کو اپنی بے بسی پر رونا نہ پڑے۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ خاموشی سے جذبات دل میں پھیل گیا۔ اس لمحے اس کے اندر وہاں چند مہینے بعد حاجی نعمان نے حویلی کے پاس چھوٹا فلاحی مرکز قائم کروایا جہاں غریب لوگوں کو مفت کھانا اور دوائیں دی جاتی تھی۔ اس کام کی ذمہ داری انہوں نے جواد کو دی کیونکہ اب وہ جان چکا تھا سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا درد سمجھ سکتا ہو۔ جواد خاموشی سے لوگوں کی خدمت کرتا رہا، ہر دعا کے ساتھ اس کا دل مزید سکون پانے لگا۔ وہاں لوگ اب اسے سست نوکر نہیں کہتے بلکہ خاموش محنت کرنے والا انسان کہتے تھے۔ وقت نے سب کو اس کی اصل حقیقت دکھا دی تھی۔ جواد اپنی زندگی کے مشکل دن کبھی نہیں بھلائے، مگر وہ دوسروں کے لیے امید بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی اداسی ضرور تھی، مگر اس اداسی میں سکون بھی شامل تھا۔ خاموشی زندگی اب روشنی میں بدل چکی تھی۔ ہر رات سونے سے پہلے جواد اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، خاموشی سے اس کا ہاتھ بٹاتا۔ اس کی ماں اکثر مسکرا کر کہتی اللہ صبر کرنے والوں کو ہم کبھی تنہا نہ چھوڑتا ہے۔ جواد یہ سن کر ہلکا سا مسکرا دیتا کیونکہ اب وہ سمجھ چکا تھا انسان کی اصل طاقت اس کی خاموش محنت اور سچے دل میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ وقت یہی سکھاتا ہے۔